بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے الہی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بہت مشقت برداشت کرتے تھے اور آپ اکثر اپنے لب ہائے مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اسے جمع کرنا اور پڑھنا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھنا ہمارا کام ہے۔ پھر ارشاد الہی، چنانچہ جب ہم اسے پڑھ چکیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اسے خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر فرمانے الہی، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے تو آپ وعدہ الہی کے مطابق اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ فوائد و مسائل۔ وحی کی عظمت و جلالت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت ہی جلدی جلدی پڑھنے میں مشغول ہو جاتے، مبادا اس عظیم اور بابرکت کلام کا کچھ حصہ یاد کرنے سے رہ جائے۔ اس بات سے بھی وحی کی عظمت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر وحی کی حفاظت کے لیے کسی انسان کو ذمہ دار بنایا جاتا تو نسیان کا احتمال اور غلطی کا امکان باقی رہتا، لیکن رب العالمین نے اس کی حفاظت یعنی گرد و حفظ اور بیان معنی کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کی مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ ایک یہ کہ آپ قول ثقیل سن رہے ہوتے، دوسرے زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت دیتے، تیسرے اس کے مطالب معنی بھی محفوظ فرما رہے ہوتے تھے۔ پھر محبوب اپنے محب کو اپنی صفت کلام عطا فرما رہا ہے، گویا آپ فرط اشتیاق اور حفاظت کلام کے باعث یہ مشقتیں برداشت کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی ذمہ داری قبول فرما لی تو آپ کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اطمینان اور سکون سے سماعت فرماتے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد آپ انہیں اسی طرح پڑھ لیتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھی ہوتی۔ اس حدیث میں قرآن مجید کے متعلق 3 مراحل کا ذکر ہے۔ پہلا مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں محفوظ طریقے سے وحی کو اتارنا، دوسرا مرحلہ قلب مبارک میں جمع شدہ قرآن کو زبان سے پڑھنے کی توفیق دینا، آخری مرحلہ قرآن کے مجملات کی تشریح اور مشکلات کو توضیح ہے جو حدیث صحیح کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ان تمام مراحل کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ ثم ان علینا بیانہ سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک ناقابل تردید حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اپنے عمل سے سکھائی ہے، سب اللہ کی وحی کے تحت ہے۔ اس لیے جو لوگ حدیث نبی کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کی جملہ کوششیں مذموم اور تمام خیالات بے سروپا اور غلط ہیں۔ قرآنی آیت کا ایک اتنا بڑا اعجاز ہے کہ وہ ایک معصوم بچے کو بھی یاد ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف مذہبی کتابیں مختصر ہونے کے باوجود بڑا آدمی بھی انہیں یاد نہیں کر سکتا۔ آیت کریمہ میں زبان کو حرکت دینے کا ذکر
ہے، جبکہ حدیث شریف میں ہونٹ ہلانے کا تذکرہ ہے۔ مناسب تھا کہ آیت کی مناسبت سے حدیث میں بھی زبان کا ذکر ہوتا، لیکن راوی نے اس مقام پر اختصار سے کام لیا ہے۔ چنانچہ کتاب النفسیر میں ہونٹوں کے ساتھ زبان کا بھی ذکر ہے۔